میں دل کی عطا گہرائیوں سے سنی دعوت اسلامی شاخ عمل نیر کے ذمہ داروں کو، معاونین کو، حاضرین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس عظیم سنی اجتماع کے انعقاد پر، اور ساتھ ہی ساتھ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی اس اجتماع میں آنے والوں کی زندگیوں میں انقلاب پیدا فرما دے، اور ہر آنے والا یہاں سے جانے سے پہلے گناہوں سے اپنا رشتہ توڑ کر نبی سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کی کوشش کرے۔ اس وقت آپ جانتے ہیں کہ گناہوں کا سیلاب انسانوں کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے، اور شاید ہی اس وقت گناہ سے دامن بچانے والوں کی تعداد اگر دیکھی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ 1% بھی مشکل نظر آئے گی۔ دنیا نے یہ منصوبہ بنا لیا ہے کہ کوئی بھی پاک رہنے نہ پائے، ہر انسان کی جوانی کو ناپاک کر دو، ہر انسان کی جوانی کو گندگی سے آلودہ کر دو، ہر انسان کی سوچ گندی کر دو، تاکہ وہ انسان کبھی نیکیوں کے راستے پر چلنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا نہ کر سکے۔ بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان حلیہ بدل دیتا ہے، پھر بھی گناہ نہیں چھٹ پاتے، اور بسا اوقات انسان بڑی ڈگریاں حاصل کر لیتا ہے، پھر بھی اپنے دامن کو گناہوں سے بچا نہیں پاتا، اور بڑے بڑے گناہوں سے اس کا دامن داغدار ہو جاتا ہے۔ صوفیہ کے نزدیک مرد وہ نہیں ہے جو کثرت عبادت کے اندر اپنے لمحات گزارے، بلکہ صوفیہ کے نزدیک مرد وہ ہے جو اپنے دامن کو گناہوں سے بچائے۔ اس لیے کہ یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں محفوظ کر لیں کہ نیکی کرنا آسان ہے، لیکن گناہ سے بچنا بہت مشکل ہے۔ گناہ میں اتنی کشش ہوتی ہے، اتنی طاقت ہوتی ہے، اتنا اس کے اندر پولنگ پاور ہوتا ہے کہ آدمی نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے وجود کو گناہوں سے آلودہ کر لیتا ہے، اور اس کے بعد اس کی زندگی دنیا کے اندر بھی بے اطمینانی کی شکار ہوتی ہے، اور ایسا گناہ آلود انسان قبر اور حشر کے اندر بھی پشیمانی کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ گناہ کبھی انسان کو عزت نہیں دیتا، گناہ کبھی انسان کو طاقت نہیں دیتا، گناہ کبھی انسان کو حوصلہ نہیں دیتا، گناہ کبھی انسان کو قوت نہیں دیتا، گناہ کبھی انسان کو آبرو نہیں دیتا۔ گناہ کے اندر اتنی خرابی ہے کہ ایک گناہ انسان کو نہ جانے کتنی تیزی کے ساتھ بلندی سے پستی کی طرف لے جاتا ہے، اور ایک انسان معاشرے کے اندر گناہوں کی وجہ سے گرتا ہوا نظر آتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ میں کا کوئی شخص یہ سوال پوچھ سکتا ہے کہ حضرت آپ گناہ سے بچنے کی بات تو کرتے ہیں، لیکن موجودہ دور کے اندر گناہوں کے سلسلے میں دعوت گناہ دینے والے ذرائع اتنے پیدا ہو چکے کہ اپنے آپ کو گناہ سے بچانا مشکل ہے۔ ہم اپنے وجود کو گناہوں سے کیسے بچائیں؟ کوئی فارمولہ ہو تو بتائیں، کوئی نسخہ ہو تو بتائیں۔ تو میں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں کچھ باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہوں گا، آپ اسے اچھی طریقے سے ذہن کے اندر محفوظ کر لیں، تاکہ جب یہ چیزیں آپ کے دل و دماغ کے اندر محفوظ ہو جائیں گی
تو جب کبھی شیطان، جب کبھی نفس آپ کو گناہ کی دعوت دے گا اور آپ کی نگاہوں میں یہ آیات ہوں گی، یہ اللہ کا فرمان ہوگا، تو انشاءاللہ العظیم آپ اپنے وجود کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں گے۔ ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ موت برحق ہے، اور ہر مسلمان یہ بھی جانتا ہے کہ مرنے کے بعد اٹھایا جانا ہے۔ اگر کوئی اس کا انکار کرے بعد الموت کا، تو وہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔ اور ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ ایک دن حساب و کتاب کا ہے، اور اسی لیے سورہ فاتحہ کے اندر جب ہم پڑھتے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کے بعد فوراً مالک یوم الدین پڑھتے ہیں۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ایک دن حساب و کتاب کا ہے، جس میں اپنی زندگی کے سارے کرتوت کا حساب اپنے رب کی بارگاہ میں ہمیں پیش کرنا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ برائیوں کے اس سیلاب کے اندر، برائیوں کے اس ماحول کے اندر، گناہوں کے اس طوفان کے اندر اللہ کے بعض برگزیدہ بندے ایسے بھی ہیں جو گناہ سے بچتے بھی دکھائی دیتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کے مرتکب بھی نہیں ہوتے۔ تو ان کے پاس وہ کون سی چیز ہوتی ہے جس کی بنیاد پر ان کا دامن گناہ آلود نہیں ہوتا؟ کوئی تصور تو ان کے ذہن میں ہوگا کہ عام انسان کے پیر پھسل جاتے ہیں، اللہ والے گناہ سے بچتے بھی ہیں اور گناہ سے بچاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، تو وہ کون سا فارمولا ان کے پاس ہے، وہ کون سا تصور ان کے پاس ہے، وہ کون سی ٹیکنیک ان کے پاس ہے جس کی بنیاد پر اللہ کے برگزیدہ بندے اپنے دامن کو گناہوں سے بچاتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گناہ کرتے وقت انسان کے تصور کو آپ دیکھیں۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل و دماغ میں یہ خیال ہوتا ہے، مجھ سے میرے گناہ کے بارے میں کون پوچھنے والا ہے؟ میں خود مختار ہوں، جو چاہوں کروں، جیسے چاہوں کروں، جہاں چاہوں کروں، جس طریقے سے چاہوں کروں، میری زندگی اپنی زندگی ہے، مجھ سے پوچھنے والا کون؟ مجھ سے حساب لینے والا کون؟ میرا کوئی جو ہے وہ پوچھنے والا تو ہے ہی نہیں، میں خود مختار ہوں، جو چاہوں جس طریقے سے چاہوں اپنی زندگی کو گزار سکوں۔ یہ وہ بندہ کر سکتا ہے جس کی نگاہوں کے سامنے آخرت نہ ہو، جس کے دل و دماغ میں اللہ کی بارگاہ کی حضوری کا تصور نہ ہو، لیکن جس کے دل و دماغ کے اندر اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کا تصور ہو، وہ گناہ کرنے سے پہلے سوچتا ہے، گناہ کرنے سے پہلے غور کرتا ہے کہ جب رب کی بارگاہ میں میری پیشی ہوگی تو کیا ہوگا۔ میں نے جس آیے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں آپ کو ایک عظیم پیغام اللہ عز و جل کی جانب سے رب قدیر جل جلالہ نے عطا فرمایا ہے، اور وہ پیغام یہ ہے، اے گناہوں کی طرف قدم بڑھانے والوں، تم اگر یہ تصور کرتے ہو کہ تمہارے گناہ ریکارڈ نہیں کیے جاتے، تمہارے گناہ تمہارے سامنے پیش نہیں کیے جائیں گے، اور قیامت کے دن تمہیں ہماری بارگاہ میں حاضر نہیں ہونا اور تمہیں حساب نہیں دینا، تو قرآن کہہ رہا ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، قرآن کہتا ہے اور اعمال کی کتاب سامنے رکھ دی جائے گی، ہمارے اعمال جو ہم نیکی کرتے ہیں وہ بھی نوٹ کیے جاتے ہیں، جو گناہ کرتے ہیں وہ بھی نوٹ کیے جاتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں۔ کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی کتاب کے اندر محفوظ نہ ہوتی ہو۔ اعمال نامہ یہ بہت عظیم چیز ہے، ہماری ایک ایک چیز ریکارڈ ہو رہی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے قیامت کے دن بندے کے سامنے اس کے اعمال نامے کو رکھ دیا جائے گا، اس کی کتاب کو رکھ دی جائے گی، اور بتایا جائے گا کہ بندے یہ تیرا اعمال نامہ ہے، اور پھر رکھا ہی نہیں جائے گا، بندے کے سامنے رکھ کر بندے سے کہا جائے گا اقرا کتابک،
अपने आमाल नामे को पढ़, पता चला हमारा एक एक लफ्ज रिकॉर्ड हो रहा है, हमारी नेकियां रिकॉर्ड हो रही हैं, हमारी बुराइयां महफूज हो रही हैं, आमाल नामे के अंदर दर्ज हो रही हैं। अब क़यामत के दिन जब रब कदीर बंदे के सामने उसके आमाल नामे को रखेगा तो बंदे की पोजीशन क्या होगी? देखिए कुरान ने उस पर से पर्दा उठाया और इरशाद फरमाया, फतरल मुजरिमीन मुशफिकीन मिम्मा फी, चुनाचे तुम मुजरिमों को देखोगे कि वो उसके मुंदरजात से खौफजदा होंगे। जब उनके सामने आमाल नामा रखा जाएगा और आमाल नामे के अंदर उनके करतूत को वो खुद देखेंगे तो कयामत के दिन मुजरिमीन, गुनाह करने वाले, जुर्म करने वाले, गुनाह करने वाले, अल्लाह की नाफरमानी करने वाले खौफजदा हो जाएंगे। और फिर खौफजदा होकर क्या कहेंगे? जब उस कौल को आप सुनेंगे तो आपकी अक्ल दंग रह जाएगी। कुरान कहता है फयक़ूलूना या वैलतना मा लिहादल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, और कह रहे हैं कि हाय हमारी बर्बादी, ये कैसी किताब है जिसने हमारा कोई छोटा गुनाह भी नहीं छोड़ा और कोई बड़ा गुनाह भी नहीं छोड़ा। यहां से ये बात समझ में आई कि हमारे हर आमाल को रिकॉर्ड किया जा रहा है और हम जानते हैं कि जब किसी का इंतकाल होता है तो मरने वाले के ताज़ियती कलिमात के तौर पर हमारी ज़बान से पहले यह जुमला निकलता है, मौत की इत्तला, मरने वाले की इत्तला, इंतकाल की इत्तला पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बेशक हम उसकी तरफ लौटने वाले हैं, हम उसके लिए हैं। पता चला हम जहां से आए हैं वही लौट करके जाएंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब रब की बारगाह के अंदर हाजिर होंगे तो मौला हमारे सामने हमारे दफ्तर को रखेगा, हमारे आमाल नामे को रखेगा। उस वक्त सिचुएशन ये होगी कि बंदा अपने आमाल नामे को देखकर पुकारेगा, हाय अफसोस कि इस आमाल नामे ने तो कोई छोटा अमल भी नहीं छोड़ा, कोई बड़ा अमल भी नहीं छोड़ा, सबको इस आमाल नामे ने घेर लिया है। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, जब हमारा हर अमल रिकॉर्ड किया जा रहा है और हमारे हर अमल को क़यामत में हमारे सामने अल्लाह पेश फरमाएगा तो कहां जाकर गुनाह करोगे? कहां छुपकर गुनाह करोगे? किस जगह पर जाकर के गुनाह करोगे? कहीं भी जाकर के गुनाह करो, सारे गुनाह रिकॉर्ड किए जाते हैं, सारे गुनाह दर्ज किए जाते हैं, सारे आमाल दर्ज किए जाते हैं। हो सकता है अमलेल का कोई मुंबई में जाकर के गुनाह करना चाहे और ये सोचे वहां कौन देखेगा, तो वहां भी अगर गुनाह करोगे तो रिकॉर्ड किया जाएगा, वहां जाकर नेकी करोगे तो रिकॉर्ड किया जाएगा। कोई चीज ऐसी नहीं जो रिकॉर्ड न की जाती हो। अल्लाह अकबर। मैंने जब इस आयत करीमा की तफसीर पढ़ी तो मेरी अक्ल दंग रह गई। अल्लाह अकबर। रहमत आलम, नूर मुजस्सम, फख्र आदम व बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया, ए आयशा, छोटे गुनाह से भी बचते रहो, इसलिए कि कयामत के दिन ये भी अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाएंगे। आज बेखौफ खतर इंसान छोटे गुनाह करता नजर आता है, बल्कि अब तो सिचुएशन ये हो गई कि बड़े गुनाहों से भी दामन बचाते हुए नजर नहीं आते और दामन गुनाहों से आलूदा इस तरीके से हो जाता है कि कबीरा से कबीरा गुनाह करके भी इंसान के दिल पर कोई फर्क नहीं पड़ता और इंसान इस तरह से मजे में जिंदगी गुजारता है जैसे उसे खुदा की बारगाह में हाजिर होना ही नहीं।
بڑی پتے کی بات میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. کچھ لوگ اس تصور سے گناہ کرتے ہیں کہ ہماری عمر کیا ہے, ہم تو جوان ہیں, ابھی ہم گناہ کر لیں, کہ جوانی کے ختم ہونے کے بعد گناہ کی لذت کیسے حاصل ہو سکتی ہے, اور انسان گناہ میں ڈوب جاتا ہے. لیکن جانتے ہیں آپ, ایک بزرگ سے کسی شخص نے پوچھا, حضور نیکی کرنے کے لیے سب سے اچھا دن کون سا ہے؟ نیکی کرنے کے لیے سب سے اچھا دن کون سا ہے؟ وہ بزرگ فرماتے ہیں, موت سے ایک دن پہلے. موت سے ایک دن پہلے. وہ بندہ اس بزرگ سے عرض کرتا ہے کہ حضور موت کی تو خبر ہی نہیں, کب آئے گی؟ جب موت کی خبر ہی نہیں کہ کب آئے گی, تو اس سے ایک دن پہلے کی خبر کیسے ہوگی؟ آپ فرما رہے ہیں کہ نیکی کے لیے سب سے بہترین دن موت سے ایک دن پہلے کا ہے, تو موت کا وقت تو بتا دیجئے کہ ہم کب مریں گے. جب کسی کو خبر ہی نہیں کہ آدمی کب مرے گا, تو پھر موت سے ایک دن پہلے کا دن وہ نیکی کا سب سے اچھا دن کس اعتبار سے تصور کیا جائے؟ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں, جب تجھے معلوم ہی نہیں کہ موت کب واقع ہوگی, تو ہر دن نیکی کرتا چلا جا, جب بھی موت واقع ہو تو وہ تیری زندگی نیکیوں میں گزرنے والی بن جائے. ہم نے تو دن مخصوص کر لیے نیکی کے, شب معراج نیکی کریں گے, شب برات نیکی کریں گے, جمعہ کے دن نیکی کریں گے, لیکن بزرگ فرماتے ہیں موت سے ایک دن پہلے. اور ہم نے کہا کوئی نہیں جانتا کہ ہماری موت کب واقع ہوگی, اس لیے اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, اللہ عز و جل کی فرما برداری ہر دن کیا کرو, اور ہر دن گناہوں سے بچو, اور ہر دن نیکی کی طرف اپنے قدم کو بڑھانے کی کوشش کرو. اسی آیے کریمہ میں جس کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا, قرآن کہتا ہے آگے, لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا. قرآن کہتا ہے ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا, اور وہ اپنا سارا کیا دھرا اپنے سامنے موجود پائیں گے. قیامت کے دن جب اعمال نامہ پیش کیا جائے گا, تو جو کچھ بھی بندے نے چھپ کر کیا ہو, توجہ چاہوں گا, چھپ کر کیا ہو, نظریں بچا کر کیا ہو, اکیلے میں کیا ہو, تنہائی میں کیا ہو, گوشے میں کیا ہو, کسی انسان کو خبر نہ ہو, اس طریقے سے کیا ہو, اور یہ تصور کرے کوئی نہیں جانتا, تو قرآن کہتا ہے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا, قیامت کے دن اپنے دفتر کے اندر وہ سارے کام کو وہ موجود پائے گا. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا, اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا. یعنی اللہ ڈائریکٹ کسی کو سزا نہیں دے گا, ڈائریکٹ کسی کو جہنم کا حکم نہیں دے گا, ڈائریکٹ کسی کو اللہ عز و جل عذاب میں گرفتار نہیں فرمائے گا, پہلے اسے اعمال نامہ پیش کرے گا, اور اللہ پوچھے گا بتا میرے بندے تو نے یہ کام کیا تھا یا نہیں, یہ دفتر کے اندر موجود ہے سب. بندہ دیکھے گا تو خوف زدہ ہوگا. آج آپ دیکھتے ہیں انکم ٹیکس کے چھاپے پڑتے ہیں, اور جب ساری چیزیں ان کے سامنے کھول کر رکھ دی جاتی ہیں تو بندہ کانپتا ہے, اور
सारी चीजों को देखकर इकबाल जुर्म करता है। ये दुनिया के इनकम टैक्स और छापे मारने वालों की पोजीशन तो अभी भी ऐसी होती है कि ले देकर इंसान जान छुड़ा सकता है, लेकिन वहां कोई अपनी जान छुड़ा नहीं सकेगा। बल्कि कुरान कहता है इन्न बतश रब्बिका लशदीद, कि बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त तरीन पकड़ है। गुनाहों की तरफ माइल होने वालों, गुनाहों में दिलचस्पी रखने वालों, बेधड़क गुनाहों की तरफ कदम बढ़ाने वालों, कल बरोज़े क़यामत जब रब्बे कदीर जल्ल जलालहू अमाल नामा पेश करेगा, तो उस अमाल नामे के अंदर मुंदरजात जो होंगे उसके अंदर गुनाह भी होंगे, नेकी भी होंगी। है किसी में हिम्मत कि उन गुनाहों का इनकार कर सके? अब आपको बताऊं, यही तसव्वुर कि आमाल नामे के अंदर सब कुछ दर्ज किया जा रहा है, इस तसव्वुर ने शिकमे मादर से बड़ी होकर पैदा होने वाले हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हो को कितना खौफ ज़दा कर दिया था। वो गौसे सकलैन जो शिकमे मादर से 17 पारे के हाफिज हुए, जो गौसे सकलैन शिकमे मादर से वली बनकर तशरीफ लाए, वो गौसे पाक जब इस चीज को याद करते हैं तो खाने काबा की चौखट पकड़ करके अर्ज करते हैं, अल्लाह अब्दुल कादिर के गुनाहों को माफ फरमा दे। और अब्दुल कादिर के गुनाह माफी के काबिल न हो तो कयामत के दिन उसे नाबीना उठाना, ताकि तेरे नेक बंदों को देखकर वो शर्मिंदा न हो जाए। कहां छुप कर गुनाह करोगे? एक एक चीज रिकॉर्ड की जा रही है, एक एक चीज महफूज की जा रही है। तो पहली चीज, हमारे अमाल के सिलसिले में विटनेस के तौर पर, गवाह के तौर पर अल्लाह की बारगाह के अंदर जो चीज पेश की जाएगी वो हमारा अमाल नामा होगा। अब आइए दूसरी चीज, जाहिर सी बात है कि अमाल नामा पेश किया जाएगा तो बंदा ये कह सकता है मौला ये ऐसे ही हो गया, कुछ तो कह सकता है। जैसा कि मैं अभी आयत की तिलावत करूंगा उसके शान नुज़ुल के हवाले से बताऊंगा। तो अब दूसरा विटनेस कौन है, दूसरा गवाह कौन है? तो कुरान कहता है अल यौम नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह फरमाता है कि कयामत के दिन अल्लाह मुंह पे मोहरे लगा देगा, चुप, कुछ नहीं बोलेगा, तेरा मुंह बंद कर। ये कब फरमाएगा रब? जब बंदे के सामने आमाल नामे पेश किए जाएंगे और बंदा कहेगा नहीं नहीं मैं तो ऐसा कुछ करने नहीं जा रहा था, मेरा ये इरादा नहीं था, मैं तो ये एक्सक्यूज पेश करना चाहेगा, मैं तो शिर्क करना नहीं चाहता था, मैं जुर्म करना नहीं चाहता था। बस वो जैसे ये कहेगा अल्लाह उसके मुंह पे मोहर लगा देगा, बंद कर, चुप हो जा। और ऐसी मोहर लगाएगा कि फिर वो बोल नहीं सकेगा। फिर बोलेगा कौन? बोलेगा कौन? तो कुरान कहता है वतुकल्लिमुना अयदीहिम, अल्लाह से उन बंदों के हाथ बोलेंगे जिन हाथों से इंसान ने गुनाह किया। मुंह से बंदा एक्सक्यूज पेश कर रहा है, लेकिन जब मुंह पे मोहरें लगा दी जाएंगी अल्लाह फरमाएगा, हाथों को हुक्म देगा बोलो, तो फिर हाथ बोलना शुरू करेगा, ये गुनाह किया, ये गुनाह किया, ये गुनाह किया, ये गुनाह किया, ये गुनाह किया।
अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, गुनाहों की लफ़्ज़त के लिए जिन हाथों का इस्तेमाल आज के दौर का इंसान कर रहा है, यही हाथ कल बरोज़े क़यामत खुदा की बारगाह में खुदा के गवाह बन करके हमारे खिलाफ गवाही देंगे। हम समझते हैं ये हाथ हमारे हैं, ये हाथ हमारे नहीं है, ये अल्लाह के दिए हुए हैं। अल्लाह इनको जो हुक्म देगा वो कहते हुए नजर आएंगे। और फिर हाथ ही नहीं, उनके पैर भी गवाही देंगे जो कुछ के उनसे उसने कमाया था। अल्लाह अकबर। हाथ और पैर ये दोनों गवाही देंगे, दोनों बोलेंगे अल्लाह की बारगाह में, मौला इसने पैर से ये किया, मौला इसने हाथ से ये किया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, फिर परवरदिगार जल्ल जलालहू जब इनकी गवाही को सुन लेगा और उनकी गवाही कबूल हो जाएगी, फिर परवरदिगार जब जहन्नम में जाने का हुक्म देगा तो फिर मुंह की मोहरें तोड़ देगा और वो जहन्नम में जाकर के फिर चीखेंगे और उनकी आवाज दुनिया सुनती हुई नजर आएगी, जहन्नमी सुनते हुए नजर आएंगे। जिन हाथों से, जिन पैरों से आज के दौर का इंसान गुनाह कर रहा है, यही हाथ कल हमारे खिलाफ गवाही देते नजर आएंगे, यही पैर कर हमारे खिलाफ गवाही देते नजर आएंगे। बल्कि हदीस मुबारका में है, रान गवाही देगी, गोश्त गवाही देगा, हत्ता के हड्डी भी अल्लाह की बारगाह में गवाही देती नजर आएगी। यह हदीस मुबारका में मौजूद है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, गुनाह आदमी हाथ से करता है, पैर से करता है, और यही जब विटनेस बनकर अल्लाह की बारगाह के अंदर हमारे खिलाफ हो जाएंगे तो फिर अल्लाह के अदाब से बचाने वाली चीज हमारे पास कौन सी होगी। इसलिए ये न सोचो कि मैं हाथ कहीं भी इस्तेमाल करता हूं किसी को खबर नहीं, मैं पैर के बलबूते पर कहीं भी जाकर कुछ गुनाह करता हूं किसी को खबर नहीं। अरे यही हाथ और यही पैर कल बरोज़े क़यामत रब्बे क़दीर जल्ल जलालहू की बारगाह के अंदर हमारे खिलाफ गवाही देंगे। इसलिए ये जुमला ज़हन के अंदर महफूज कर लो और हमेशा के लिए याद रख लो। और वो जुमला ये है, गुनाह में लज्जत तो है, इज्जत नहीं है। लज्जत चंद लम्हों की होगी और सजा न जाने जहन्नम में कितने सालों तक पड़े रहने की होगी। इसलिए अपने आप को गुनाहों से बचाने की कोशिश करें। इसी के साथ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, गवाह के तौर पर तीसरी चीज मैं आपके सामने पेश करूं। पहली चीज, कहीं भी गुनाह करेंगे आपका गुनाह हमारा गुनाह छुप नहीं सकता, फरिश्ते लिख रहे हैं, रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो आप छुप कर तो कहीं नहीं कर सकते, हर चीज तो लिखी जा रही है। हाथ से गुनाह करेंगे तो हाथ खिलाफ गवाही देंगे, पैर से गुनाह करेंगे पैर खिलाफ गवाही देंगे हमारे खिलाफ, तब कहां जाएंगे आप। ये दो चीजों को सामने रखने के बाद आइए तीसरी चीज की तरफ आता हूं। एक तीसरा गवाह भी है, वइन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून। अल्लाह ने तुम पर मुहाफिज मुकर्रर फरमाया, यानी फरिश्ते, इज्जत वाले फरिश्ते जो लिख रहे हैं, और उनकी नॉलेज कितनी है, उन फरिश्तों की नॉलेज कितनी है। तो कुरान कहता है यालमून मा तफ़अलून, तुम जो कुछ करते हो फरिश्ते सब जानते हैं।
یہاں تک کہ اگر کوئی بندہ اپنی زبان سے ایک لفظ بھی کہتا ہے تو فرشتے اسے نوٹ کرتے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ تو محافظ فرشتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے فرشتوں کے اندر بھی کئی کام فرشتوں کو سونپے گئے ہیں، کچھ کام فرشتوں کے لکھنے کے ہیں جیسے کہ رامن کاتبین، کچھ روح قبض کرنے والے فرشتے، کچھ بارش برسانے والے فرشتے، کچھ روزی تقسیم کرنے والے فرشتے، اور کچھ حفاظت کرنے والے فرشتے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ 10 منزلہ عمارت ہے اور 10 منزلے کی عمارت سے چھت سے ایک بچہ نیچے گرتا ہے اور اس کی ہڈی بھی نہیں ٹوٹتی، وہ سلامت نظر آتا ہے، تو آپ کہتے ہیں بچہ بچ گیا۔ بچ نہیں گیا، اللہ نے فرشتوں کے ذریعے اس کی حفاظت فرما دی ہے۔ یہ محافظ فرشتے ہیں جو بچا لیتے ہیں، جو حفاظت کرتے ہیں۔ اسی لیے قرآن نے کہا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، فرشتے تو جدا نہیں ہوتے، جہاں جاتے ہیں فرشتے ہوتے ہیں، جو کرتے ہیں لکھتے ہیں، اور جو کچھ کرتے ہو اس سے ان سے چھپا ہوا بھی نہیں۔ یعلمون ما تفعلون، جو بھی تم کرتے ہو سب وہ جانتے ہیں۔ اب کہاں جا کر گناہ کرو گے؟ کہاں جا کر گناہ کرو گے؟ یہ فرشتے، انہیں خوشی بھی ہوتی ہے اور انہیں تکلیف بھی ہوتی ہے۔ جب کوئی بندہ نیکی کرتا ہے تو نیکی کو لکھنے میں فرشتوں کو خوشی ہوتی ہے، اور جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کو درج کرنے میں فرشتے کو تکلیف ہوتی ہے۔ فرمایا گیا جب کوئی بندہ کسی جگہ پر بیٹھ کر عبادت و ریاضت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، اللہ کی یاد اور رسول اعظم پر درود و سلام کے اندر اپنے لمحات کو گزارتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اور پھر جب اس عبادت کرنے والے بندے کی روح قبض کر لی جاتی ہے اور اس کی روح جب آسمان کی طرف بڑھتی چلی جاتی ہے، عالم ارواح کی طرف جب بڑھتی چلی جاتی ہے، تو جانتے ہیں آپ زمین کیا کہتی ہے؟ زمین کیا کہتی ہے اور فرشتے کیا کہتے ہیں؟ شرح الصدور میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، زمین یہ کہتی ہے 40 روز تک روتے ہوئے یہ کہتی ہے، اللہ تیرا کتنا نیک بندہ یہاں پر تھا جو تیری عبادت کر کے ہم کو سکون عطا کیا کرتا تھا، یہ بندہ ہم سے رخصت ہو گیا۔ اور فرشتے کہتے ہیں، اللہ یہ مرنے والا بندہ کتنا اچھا تھا کہ اس کی نیکیاں لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوتے وقت ہمیں خوشی ہوتی تھی۔ لیکن جب کوئی گناہ کرنے والا، جب کوئی بدکاری کرنے والا، جب کوئی بچت کے نام پر سودی کاروبار اور سود کا کام کرنے والا جب مر جاتا ہے تو فرشتے اور زمین یہ دونوں یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ زمین کہتی ہے، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس سے ہمیں نجات عطا فرمائی، اور فرشتے کہتے ہیں، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ اس برے کے دفتر کو لکھنے سے تو نے ہمیں بچا لیا۔ آپ ذرا سوچو، اندازہ لگاؤ، اے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، فرشتے ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور ایک ایک چیز کو جانتے ہیں۔ کہاں جا کر گناہ کرو گے؟ کہاں چھپ کر گناہ کرو گے؟ یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ اور اسی کے ساتھ اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر چوتھی گواہی کس کی ہے؟
اسے بھی سماعت فرمائیں. کہاں گناہ کرو گے؟ جہاں بھی گناہ کرو گے زمین تو ہوگی نا. تو قرآن کہتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا، قیامت کے دن زمین بولے گی. اللہ زمین کو قوت گویائی عطا کرے گا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ زمین کے بولنے کے بارے میں جو فرمایا گیا اس سے کیا مراد ہے کہ قیامت کے دن زمین کیا بولے گی؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، زمین پر تو نے نیکی کی ہوگی تو زمین نیکی کی گواہی دے گی، اور برائی کی ہوگے تو زمین برائی کی گواہی دے گی. کہاں جا کے گناہ کرو گے؟ خدا کی زمین سے رزق حاصل کرتے ہو، خدا کی زمین پر آرام کرتے ہو، خدا کی زمین سے پانی حاصل کرتے ہو، خدا کی زمین سے نباتات حاصل کرتے ہو، پھل فروٹ حاصل کرتے ہو، اور اسی کی زمین پر گناہ کرتے ہو، تو یہ زمین قیامت کے دن گواہی دے گی اور بولے گی، مولا اس نے میری پیٹھ کے اوپر یہ کیا، اچھائی کیے ہوگے تو اچھائی کی گواہی دے گی، برائی کیے ہوگے تو برائی کی گواہی دے گی. ہم اگر آج اپنے دامن کو گناہوں سے نہیں بچا پا رہے ہیں تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ آیات ہماری نظروں سے اوجھل ہو چکی ہیں، ہم بھول چکے ہیں، ہم نے ان آیات کو پیش نظر نہیں رکھا. اور سب سے بڑا تصور ہمارے دل و دماغ سے جو اوجھل ہو چکا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں آنا تو یاد ہے، جانا یاد نہیں ہے. جانا یاد نہیں، بلکہ اب تو جانے والوں کو دیکھ کر کے بھی جانا یاد نہیں آتا. قبرستان میں بھی دھندے کی باتیں ہوتی ہیں، قبرستان میں بھی کہے لگتے ہیں، قبرستان کے اندر بھی آدمی ہنسی مذاق کرتا نظر آتا ہے. جس قوم کا دل اتنا سخت ہو گیا ہو کہ قبرستان جانے کے بعد بھی اپنی قبر یاد نہ آئے اور جانا یاد نہ آئے، اس قوم کے سامنے آیات و احادیث کے انبار بھی لگا دیے جائیں تو اس قوم کے دل پر کیا اثر ہوگا؟ اور جب یہ آیے کریمہ میری نظر سے گزری تو عقل دنگ رہ گئی. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس آیت کریمہ نے دل و دماغ کو جھنجھوڑ کر کے رکھ دیا. سورہ طارق میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، یوم تبلی السرائر، قیامت کے دن پوشیدہ باتوں کی جانچ ہوگی. پوشیدہ باتیں، جو باتیں لوگوں سے چھپی ہوئی ہیں، جو کوئی نہیں جانتا، ان کی بھی جانچ ہوگی. اس کی تفسیر میں نے جب آج پڑھی تو مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ تمہاری نیتوں کی بھی جانچ ہوگی، اس لیے کہ دنیا تمہاری نیت نہیں دیکھتی، تمہارے ظاہر کو دیکھتی ہے. نیت کیا ہے تمہاری؟ تمہارے دل میں ارادہ کیا ہے؟ جس طریقے سے آج بچت کے نام پر سودی کاروبار کرنے والے لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ہم تو اپنا پیسہ لگا کر کے بس تھوڑا سا کچھ بچت کا کرنی، بچت نہیں ہے. تم اپنی نیتوں کو جانچو، تمہاری نیت کے اندر سوائے سود حاصل کرنے کی اور کوئی چیز نہیں ہے. اور سود لینے دینے والوں کے حوالے سے فرمایا گیا ایسا شخص گویا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کر رہا ہے.
نیت یہ پوشیدہ ہے. کیوں اجتماع کیا گیا کوئی نہیں جانتا. کیوں آپ لوگ آئے کوئی نہیں جانتا. کیوں ہم لوگ آئے کوئی نہیں جانتا. ہم کہیں ہم تو دین کی بات پہنچانے کے لیے آئے لیکن ہماری نیت رب جانتا ہے. آپ کہیں ہم دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں, آپ کی نیت اللہ جانتا ہے. لیکن قیامت کے دن ان پوشیدہ چیزوں کی بھی جانچ ہوگی. بندے دنیا کو بے وقوف بنا رہا تھا, تیرے دل کے اندر جو بات چھپی تھی وہ یہ تھی, تیری نیت جو تھی وہ یہ تھی, تیرا ارادہ جو تھا وہ یہ تھا. اب جب پوشیدہ چیزوں کی جانچ ہوگی تو آپ مجھے بتاؤ اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر کس طریقے سے انسان جواب دینے کی طاقت رکھے گا, اور اس وقت انسان کا حشر کیا ہوگا اور کیفیت کیا ہوگی. تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, یہ بھیڑ بھاڑ اکٹھا کرنے کے لیے اجتماع نہیں ہے, یہ جمع غفیر دکھانے کے لیے اجتماع نہیں ہے. سنی دعوت اسلامی کے اجتماع کا ایک عظیم مقصد اللہ اور اس کے رسول سے رشتے کو جوڑنا اور گناہوں سے اپنے رشتے کو توڑنا ہے. آج اس عظیم الشان سنی اجتماع میں جس میں آپ اپنا آرام وغیرہ چھوڑ کر ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر حاضر ہوئے ہو, اس عزم کے ساتھ یہاں سے اٹھو کہ مولا اب ہم اپنے دامن کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں گے. اب تو کوئی جگہ بچی ہی نہیں جہاں جا کر کے گناہ کر سکیں. فرشتے ہمارے ساتھ زمین سے ہٹ کر کہیں گناہ کر نہیں سکتے, اور اسی کے ساتھ ساتھ پوشیدہ چیزوں کی بھی جانچ ہوگی. اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاتھ اور پیر قیامت میں گواہی دیں گے, اور اسی کے ساتھ ساتھ اعمال نامے میں ہمارا ہر عمل درج کیا جا رہا ہے. تو اب کہاں جا کر گناہ کریں؟ اے کریم, آج تک جو گناہ ہوئے ہیں ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں, مولا اسے تم معاف فرما دے. یہ عزم کرو, یہ ارادہ کرو, اور اسی ارادے کے ساتھ گناہ سے رشتے کو توڑ کر, گناہ سے تعلق کو توڑ کر اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کو مضبوط کرو. گناہ سے رشتہ کیسے توڑا جائے, کس طریقے سے توڑا جائے, یہ 4 آیتوں کو پیش نظر رکھیں کہ ہر عمل لکھا جا رہا ہے, فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں, ہر چیز کو جانتے ہیں, ہاتھ پیر یہ گواہی دیں گے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ اپنا وقت نہ گزاریں جن کی زندگی گناہوں میں گزرتی ہو. ایسوں کی صحبت اختیار کریں جن کے ساتھ بیٹھنے پر ہمارے دل میں نیکیوں کا شوق پیدا ہو اور گناہوں سے نفرت پیدا ہو. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم پیغام عطا فرمایا, اور وہ پیغام یہ ہے, دنیا کے معاملے میں اپنے سے کم تر کو دیکھو اور دین کے معاملے میں اپنے سے بہتر کو دیکھو. اس لیے کہ جب تم یہ دیکھو گے کہ میں تو بمشکل تمام 5 وقتہ نماز ادا کرتا ہوں, لیکن غوث پاک تو پوری رات عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرماتے, حرام سے بچتے نظر آتے, اور اسی کے ساتھ معاشرے میں کوئی ایسا بندہ ہو جو تہجد کا پابند ہو, سنی صحیح العقیدہ ہو, عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو, تلاوت قرآن میں زندگی گزارتا ہو, نماز 5 وقتہ جو ہے با جماعت ادا کرتا ہو, اور سنی صحیح العقیدہ امام کے پیچھے ادا کر رہا ہے. جب ایسا کوئی نظر آئے اس سے دوستی کرو تاکہ تمہاری
زندگی بھی بہتر بن جائے۔ یہ نہیں کہ شراب پینے والے سے دوستی کرو، نماز قضا کرنے والے سے دوستی کرو، زنا کرنے والوں سے دوستی کرو، آوارگی کرنے والوں سے دوستی کرو، نہیں، تم ایسوں سے دوستی کرو جن کی دوستی تمہیں اللہ سے قریب کر دے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب کر دے۔ آج اس عظیم الشان روح پرور سنی اجتماع میں آپ کو میرا یہی پیغام ہے کہ آپ خود بھی نیک بن جائیں، اور ایسے نیک بن جائیں کہ جو آپ کی صحبت میں بیٹھے اسے بھی نیکی کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ آپ خود گناہوں سے رشتہ توڑ دیں، برائیوں سے رشتہ توڑ دیں، نیک بن جائیں، اور قربان میرے رب کی عظمت پر، اس کی کرم نوازی پر، اس کے احسان پر کہ آج تک اس سے فاصلہ بنائے رکھے تھے، آج تک اس کی نافرمانی میں زندگی گزارتے تھے، لیکن اب ارادہ کر لیا اس کی طرف بڑھنے کا، تو مولا کس طریقے سے اس بندے کا استقبال کرتا ہے کہ حدیث قدسی ہے، میرا مولا فرماتا ہے جو میری طرف ایک بالشت آتا ہے میری رحمت ایک ہاتھ اس کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہے، جو میری طرف چل کر کے آتا ہے میری رحمت دوڑ کر اس کا استقبال کرتی ہے۔ تو آپ سب سے رشتہ توڑو۔ اب کبھی آپ نے نکاح کبھی یہ توجہ دی، آپ نے کبھی توجہ دی؟ کیا وجہ ہے؟ نفل پڑھتے ہوں، ہندوستان میں پڑھیں، دنیا کے کسی کونے میں پڑھیں، آپ کیا نیت کرتے؟ منہ میرا، بولیے ذرا زور سے بولیے، کعبہ شریف کی طرف۔ یہ ہر رکعت کے، ہر نماز کے اندر نفل پڑھ رہے ہیں تو منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، فرض پڑھ رہے ہیں تو منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ یہ بار بار یہ کیوں کہلائے گا؟ کعبہ تو نظر نہیں آتا ہم کو، ہمیں تو دیوار نظر آتی ہے، ڈائریکشن ہوتا ہے کعبے کا، یہ کیوں بار بار منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف؟ اللہ بندوں کو یہ پریکٹس کرا رہا ہے، میرے بندے جب ہر نماز کے اندر تو کعبے کی طرف توجہ کرے گا نا تو تیری طبیعت بن جائے گی کہ پھر کعبے کا جو مالک ہے اللہ ہے، اس پروردگار جل جلالہ کے فرمان کی طرف بھی تیری توجہ ہو جایا کرے گی کہ جب میں نے منہ کعبے شریف کی طرف کیا ہے تو اب میرا منہ جس طرح کعبے سے نہیں ہٹتا خدا کے فرمان سے بھی نہیں ہٹے گا۔ یہ عادت کروائی جا رہی ہے، یہ پریکٹس کروائی جا رہی ہے، لیکن ہم نے کبھی اسرار و رموز کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اسی لیے صوفیہ کے نزدیک نیت کا معاملہ بڑا جدا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عام انسان اگر یہ نیت کر لے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، نماز ہو جائے گی، لیکن صوفیہ کے نزدیک نماز نہیں ہوگی جب تک کہ یہ نیت نہ کر لے کہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اور دل میرا رب کعبہ کی طرف۔ یہ صوفیہ کی پوزیشن۔ بدلو اپنی سوچ کو۔ آج چوہے سے کیوں ڈر جاتے ہو؟ آج کھٹمل سے کیوں ڈر جاتے ہو؟ آج چونٹی سے کیوں ڈر جاتے ہو؟ آج اندھیرے سے کیوں ڈر جاتے ہو؟ صرف اس لیے کہ گناہ نے ہم کو بزدل بنا دیا، گناہ نے ہم کو کمزور کر دیا۔ اگر طاقتور بننا چاہتے ہو تو گناہ سے رشتہ توڑو، نیکیوں سے رشتہ جوڑو۔ مجھے یاد ہے کہ امریکہ میں مجھے ایک ججید عالم دین نے ایک سوال ایک بڑے عالم کے بارے میں پوچھا کہ حضرت میں سمجھ نہیں پاتا کہ ان کے اندر یہ جرت کیسے پیدا ہوئی تھی کہ بے باکی کے ساتھ سب کچھ بولتے تھے۔ میں نے کہا میں نے جو محسوس کیا وہ یہ ہے کہ وہ تہجد کے اندر روزانہ 5 پارے کی تلاوت کرتے تھے، اس قرآن کی تلاوت نے ان کو بے باک بنا دیا تھا۔ آج قرآن کھلتا ہی نہیں، تلاوت ہی نہیں ہوتی۔ جس کتاب کی طاقت کا عالم یہ ہو، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اتنی طاقتور کتاب سے ہمارا رشتہ کمزور ہو گیا۔
ہم یہ تو ضرور کہتے ہیں کہ نیزے پر حسین نے قرآن کی تلاوت کی، ہم بیٹھ کر بھی قرآن پڑھنے کو تیار نہیں۔ پتہ نہیں یہ زبانی جمع خرچ کا سلسلہ کب تک جاری و ساری رہے گا۔ جس شہادت حسین کے واقعات کو سن کر بھی انسان نمازی نہ بن سکتا ہو، اس کے سامنے اور درس و نصیحت کے لیے کیا چیز پیش کی جائے؟ تو بدلو اپنی سوچ کو، بدلو اپنے افکار و نظریات کو، بدلو اپنے خیالات کو۔ کہیں بھی چھپ کر کے گناہ نہیں کر سکتے، ہر جگہ اللہ کے گواہ، اللہ کے وٹنس موجود ہیں، اور یہ سب اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل مجھے، آپ کو، سب کو گناہوں سے دامن کو بچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور آدمی ہزار کوشش کرے گناہ سے بچنے کی، اللہ کا کرم شامل حال ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں کہ اللہ تو ہماری مدد فرما، گناہوں سے بچنے میں ہماری مدد فرما، ہمیں گناہوں سے بچا، تو کرم فرما کہ ہمارے قدم پھسلے نہیں، ہم ثابت قدم رہیں اور ہماری زندگی تیری اطاعت میں گزر جائے۔ انہی کلمات خیر پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے یہ پیغام دوں گا، جڑ جاؤ سنی دعوت اسلامی سے، وابستہ ہو جاؤ سنی دعوت اسلامی سے، گھروں کو آراستہ کرو درس سے، سنی دعوت اسلامی کی کتابوں کے درس سے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک سروے کے مطابق، ہندوستان کا سروے ہوا ہے، اس سروے کے مطابق 50% مسلمان پہلا کلمہ بھی نہیں جانتے، اور یہ ہزاروں کا مجمع ہے۔ اگر میں کہوں کہ اس میں سے کتنے لوگ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا جانتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں تعوذ اور تسمیہ بھی صحیح طور پر نہیں پڑھ سکیں گے۔ آپ مجھے بتاؤ، دعوی مسلمانی اور اسلام سے، ہماری اسلامی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں۔ ماحول بناؤ، دین سیکھو، علم حاصل کرو، اپنے اوقات کو حصول علم کے پیچھے خرچ کرو۔ واٹس ایپ، یوٹیوب، اس پر وقت گزاری کرنے کی بجائے علم حاصل کرو، اس لیے کہ علم قبر میں بھی کام آئے گا اور علم حشر میں بھی کام آئے گا۔ الحمدللہ گھروں کے اندر اچھا ماحول بنے، لوگوں میں دینی جذبہ پیدا ہو، نیکیوں کا ماحول بنے، اس کے لیے ایک کتاب ترتیب دی گئی ہے جس کا نام ہے برکات شریعت۔ یہ کتاب اپنے گھروں کے اندر روزانہ بیٹھ کر 5، 7، 10 منٹ گھر کے بچوں کو درس دو۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک کتاب اسلامی تعلیمی نصاب جدید، اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ کتنا فرض ہے نہیں معلوم۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر جتنے علوم کو حاصل کرنا فرض ہے اس کی تفصیل بیان فرمائی، اسی تفصیل کو جمع کر کے یہ کتاب ترتیب دی گئی جس کا نام ہے اسلامی تعلیم نصاب۔ اگر ہر مسلمان اس کتاب کو اچھی طریقے سے پڑھ لے، سمجھ لے، یاد کر لے، تو جتنا علم حاصل کرنا فرض ہے اتنا علم اسے حاصل ہو جائے گا۔